وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ یہ کہ تم اپنا آسا ڈال دو۔ سونوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسے پتلا سانپ ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، تم امن میں ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرعب فظانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ تم اپنا گریبان کے اندر ہاتھ ڈالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت ہی روشن ہو کر نکلے گا، اور خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا ہاتھ پھر اپنے گریبان سے ملا لینا۔ سو یہ دو سندیں ہیں، دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے، کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 31 اور 32 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ ایک جگہ دور سے انہیں آگ نظر آئی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ادھر انتظار کرو، شاید میں وہاں سے کوئی آپ کے لیے، کیونکہ سردی کا موسم تھا، آگ لے آؤں یا مجھے کوئی رہبر مل جائے جو ہماری راستے میں رہنمائی کرے۔ لیکن جب وہاں گئے تو معاملہ عجیب پیش آیا۔ اللہ کے نور کی تجلی دیکھی اور الغرض اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور اب اس کے ساتھ لوازم یعنی معجزات عطا ہوئے، جن کا بھی آیات مبارکہ میں ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں اول سب سے بڑا معجزہ یہ عطا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، جو ہی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی، اور سانپ بھی ازدہ، لیکن ازدہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ چھوٹے تیز سانپ کی طرح پھرتی سے کودتا پھرتا تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راز سے واقف نہیں تھے، اس لیے بتقاضائے بشریت خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، اور بھاگے ایسے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اس آیات میں فرمایا گیا وَلَّهِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یعنی وہ پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا، تو معلوم ہوا سانپ، شیر اور ہسدے وغیرہ زہریلے اور خطرناک جانوروں سے ڈرنا بالکل ایک امر طبعی ہے، اور بڑے بڑے کمالات ولایت یہاں تک کہ نبوت اور رسالت کے بھی یہ منافی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو ہسدے سے ڈر گئے، یہ شیر سے ڈر گئے۔ بتقاضائے طبعی آدمی ڈرتا ہے، اور حضرت کلیم اللہ کا یہ خوف تمام تر طبعی تھا۔ یہاں سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے کہ معجزہ تمام تر ایک فعل خدا بندی ہے، یعنی معجزہ آدمی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا، چاہے مخالفین جتنے بھی بار بار تقاضا کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تب نبی کے دست سے، ان کے دست راست سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، پیغمبر اس کی ظاہر کا صرف واسطہ ہوتا ہے، پیغمبر کو اس معجزہ کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، ورنہ خود اپنے معجزہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں ہوتا؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا کہ میں نے لاٹھی پھینکنی ہے، اس نے اسدہ بننا ہے، تو اس میں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کا اسدہ بنتے ہوئے حیرت انگیز واقعے کو دیکھا تو تباً گھبرا گئے، اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے، تو فوراً حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو مت، خوف نہ کرو، آگے آؤ، تم ہر طرح امن میں ہو، اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ یہ تمہارا معجزہ ہے، اور تم کو ایک دوسرا معجزہ بھی عنایت ہوتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تو یہ لاٹھی والا ہے، دوسرا بھی ہم آپ کو ایک معجزہ عطا کرتے ہیں، وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل سے ملا لو، گریبان میں ڈال کر بغل سے ملا لو، پھر نکالو تو سفید چمکتا ہوا روشن نکلے گا۔ یہ سفیدی برس وغیرہ کی طرح نہ ہوگی، کیونکہ ایک برس کی بیماری ہے، اس سے جسم پر سفید دانے نکل آتے ہیں، جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے، تو ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ایسی بات نہیں ہوگی جو عیب سمجھا جائے۔ اگر مثل معجزہ آسا کہ اس معجزہ سے بھی تباً خوف و حیرت پیدا ہو، تو خوف کو دفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر گریبان میں داخل کر کے بغل سے ملا لو، تو پھر وہ بدستور اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، جیسا کہ اسدہ پر ہاتھ ڈالنے سے وہ پھر اپنی اصلی حالت یعنی لاٹھی کی شکل میں لاٹھی بن گئی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ خاص دو معجزے آپ کی نبوت کی دو دلیلیں ہیں، دو سنتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، اس کو راہ ہدایت دکھائیے، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور اور تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب آپ کا کام، آپ کا مشن
کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلانی ہے، آزادی دلانی ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین کی اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے شرف کلامی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے نا، جتنے بھی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، کسی کو بھی براہ راست اس زمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹک گئے تھے، اب مصر جیسے ملک اور اس کے سرکش اور مغرور بادشاہی کی رہنمائی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یعنی دیکھنا کہا تھا نا ہمیں کوئی رہنما مل جائے، رہنما تو نہیں ملا لیکن رہنما بنا دیا گیا کہ آپ نے اب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، سرکشوں کو سرکشی سے باز رکھنا ہے، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج وادی مقدس میں اللہ کی اشرف المخلوقات حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل پہنچ رہا ہے۔ اب جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد رسالت کی خدمت سپرد کر دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون کی فرعونیت معلوم تھی، کیونکہ آپ اسی کے پاس پلے بڑے تھے، پرورش اس خبیث نے کی تھی دربار میں، تو اس لیے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصر پہنچتے ہی فرض رسالت کو ادا کرنے سے پہلے وہ مجھے قتل کر دے۔ اب یہ خوف یہ ہو گیا، یعنی خوف آتا ہے تب بھی خوف آتا ہے، تو اس سے کوئی آدمی جو ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس خوف کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ نبوت کا مستحق نہیں ہے۔ نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب ایک زہری سبب موجود بھی ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کیا ہوا تھا جس کا آپ کو خوف تھا؟ ایک قبطی قتل ہوا تھا، اس لیے تو آپ مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس قبطی کے انتقال کا بہانہ فرعونیوں کے لیے کافی تھا۔ اس خیال کو پیش نظر رکھ کر حق تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معروضات پیش کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا، انشاءاللہ ان کا بیانات اگلے دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اپنی معرفت اور ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائے، اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی دولت سے ہم سب کو نوازے، ظاہری اور باطن میں اپنے رضا کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راہ ہدایت ہم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلائی ہے اس پر ہم کو جانے اور دوسروں کو بھی وہی راہ دکھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
وتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.